اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے مغربی حلقوں میں وہ ہے پیڈوفائلز کا، اور یہ ایک یقیناً ڈریگیٹوری ٹرم ہے، اور اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ سب کو پتا ہے، یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سے ایپسٹین فائلز دنیا کے سامنے آئی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مسلم ملک نے یا کسی مسلم ادارے نے ان فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، نہیں، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اسی نے ان لاکھوں فائلز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے مغربی تہذیب اور اس کے رکھوالوں کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، کہ جن لوگوں کو پیڈوفائلز کہہ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، نشانہ بنانے والے خود پیڈوفائلز ہیں۔ اور لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تمام انفلوئنسرز کو، جو پولیٹیکلی انفلوئنس رکھتے تھے، جو اپنے کلچر کے اعتبار سے انفلوئنس رکھتے تھے، یا بزنس میں انفلوئنس رکھتے تھے جیسے بل گیٹس، ایلون مسک وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو کس نے اس ٹریپ میں پھنسایا؟ وہ کون ذہنیت ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر، وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں، اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، انفلوئنشل پرسنالٹیز بنیں گے، منسٹرز بنیں گے، یہ لوگ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز چلائیں گے۔ ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں، اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھائی دیکھو، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جا رہی ہے۔ تو یہاں مسئلہ اخلاقیات کا نہیں ہے، یہ جو معاشرہ ہے مغربی تہذیب کا معاشرہ، یہ اس دلدل میں، برائی کی دلدل میں اتنا گہرا دھسا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہاں جو اخلاقیات ہے وہ بہت آرٹیفیشل ہے۔ وہ آپ کو یہ قانون بنا کر کہیں گے کہ آپ مائنر سے شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ تعدد ازواج نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ عورت کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ قانون کی حد تک یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جو قانون ساز ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، وہی پھر ان قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہی پھر پیڈوفائل بنتے ہیں، وہی پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں، وہی پھر عورت کو غلام بناتے ہیں، باندی بناتے ہیں، عورت کو رکھیل بناتے ہیں، اور وہی پھر شادی تو ایک سے کریں گے، لیکن یہ شادی کا جو کھیل ہے، یعنی اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کا جو کھیل ہے، وہ دسیوں بیسیوں بلکہ سویوں اور ہزاروں عورتوں سے اپنی زندگی میں کر بیٹھتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ دنیا میں جو لوگ آج اپنے آپ کو سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے لیے بولنے والا سمجھتے تھے اور عورتوں کے حقوق کو زندہ کرنے والے سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ذلیل کرا، اور ہمارے علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عزت اور مقام اور رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل یونیورسل اسلام کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ یوٹیوب کا الگورتھم آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی ویڈیوز دکھا سکے۔